ناظرین، ویلکم بیک آفٹر بریک۔ جی ڈاکٹر فرح، ہم کینسر کی مرض پہ بات کر رہے تھے کہ کیوں اس کی فریکوینسی کا ریشو اتنا زیادہ ہائی ہو چکا ہے، تو آپ نے اس بارے میں بتایا۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ ہومیوپیتھک میں اس کا کیا علاج ہے؟ ہومیوپیتھک میں وہی میں آپ سے بات کر رہی ہوں نا، جب ایکیوٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے تو ماشاءاللہ میڈیسن ہے، لیکن میں وہی بات کر رہی ہوں کہ جو اس کے مرض کے سمٹمز، اس کا پین ہو رہا ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق تو ہم میڈیسن دے رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کینسر کی جو سٹیجز ہوتی ہیں، اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ سے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں، اس کا بھی آپ کے علاج نہیں ہے، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ ایلوپیتھ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ علاج نہیں ہے، علاج تو ہے، لیکن آپ کی سٹیجز کو دیکھا جاتا ہے، انیشیل سٹیج ہے یا کرونک ہے، یہ کون سی والی سٹیج ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، تو انیشیل سٹیج پہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انیشیل سٹیج پہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے، فیل ہو گیا ہے، تو اس کا علاج ممکن ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ جیسے گال بلیڈر اور کڈنی میں سٹونز ہیں، تو ظاہری بات ہے جب آپ کو ایسی دوائیاں ہیں جو اس کو ڈیزولو کر دیتی ہیں، جب ڈیزولو کر دیتی ہیں تو پھر وہ یہاں تو یورین کے ذریعے کڈنی میں یورین کے ذریعے باہر پاس ہو جاتی ہیں، لیکن اگر گال بلیڈر میں ہے تو وہ بھی اس طرح مطلب ان کو ہم میڈیسن دیتے ہیں کہ وہ سب ہیپیٹک ڈکٹ کے ذریعے جو جوسز ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ کمبائن ہو کے خوراک کے ذریعے جسم میں شامل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر ایکسٹریم لیول پہ بڑھ چکی ہے بیماری تو پھر ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ممکن نہیں ہے، پھر آپ کو ایلوپیتھک کی طرف ہی موو کرنا ہوگا۔ پھر تو کرنا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹی بی ایک بیماری ہے، اگر اس کا پراپر علاج نہ کروایا جائے تو کیا یہ بھی آگے چل کر ایک کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے؟ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے ٹی بی تو ایک ایسی بیماری تھی، اب تو اس کا علاج ہے یہاں پر، پہلے تو سالوں لگ جاتے تھے، اب تو 6 مہینے 3 مہینے میں علاج ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو گاؤں میں کچھ ایسے گوٹھوں میں رہ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو نہیں پتہ اور ان کو ٹی بی ہوا ہے، لیکن وہ نہیں اپنا علاج، کھانس رہے ہیں اور دوسروں میں بھی پھیلا رہے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے، ظاہر ہے ہمارے جب کھانسی ہو رہی ہے تو ظاہر ہے لنگز میں پرابلم ہے نا، تو بڑھتے کیا ہوگا، لنگز کینسر ہو جاتا ہے۔ جب وہ آخر میں آتے ہیں شہر ڈاکٹرز کو دکھانے کے لیے، تو پھر وہاں جو ہے آخری سٹیج ہوتی ہے، تو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ بھئی اب یہ تو بہت مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس بیماری کو سٹارٹ میں ڈائگنوز اور پراپر اس کا علاج نہ بالکل، کروایا جائے تو آگے چل کے یہ بھی بہت بڑی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ کوئی بھی بیماری ہوتی ہے نا ردا، اس کا اگر انیشیل میں ہی ہم لوگ پکڑ لیں اور اس کا علاج کر لیں تو الحمدللہ صحیح علاج ہو جاتا ہے۔ بالکل، لیکن اگر آپ نے بات اس کو یعنی کہ نوٹس نہیں لیا، لاپرواہی چھوڑ کی دیا، آپ نے۔ لاپرواہی کی ہے، تو وہ صحیح نہیں ہوتا۔ ایسے دیکھیں، آنکھ نظر کمزور ہے، بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، اور ماں دیکھ رہی ہے کہ اس کا بچہ کس طرح آنکھیں میچ کے دیکھ رہا ہے اور آنکھوں کو بند کر کے دیکھ رہا ہے، دور سے اس کو صحیح نظر نہیں آ رہا، ماں اشارہ بھی کر رہی ہے۔ تو اس بات کو نوٹس کرنا چاہیے کہ ہمارے بچے کی آئی سائٹ ویک ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کریں آپ۔ اور ایسے ہی خدا نہ خواستہ بڑے ہمارے جو ہوتے ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دو نظر نہیں آ رہا، ایسے روشنی آ رہی ہے جیسے سٹارز کی شکل میں آ رہی ہے، تو اس کا یہ ہوگا کہ اس کو موتیا ہو چکا ہے۔ آپ ڈیلے نہیں کریں، آپ دوائی، ٹھیک ہے ہومیوپیتھ میں دوائی بھی دی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کا تو علاج آپریشن ہی ہے، اور وہ بالکل پھر ظاہر ہے آپ کو سرجری کروانی ہوگی جا کر۔ بالکل لاسٹ اس کا ٹریٹمنٹ ہی وہی ہے کہ آپ کو آپریشن کروانا ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، ہومیوپیتھک ادویات سے کیا اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی علاج ممکن ہے، یا ان کی زندگی میں کچھ بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ہومیوپیتھک میں اس کا کوئی طریقہ علاج ہے؟ دیکھیں، ہومیوپیتھ میں بھی اس کا طریقہ علاج ہے، لیکن جو بات ہے کہ یہ وہ ظاہر ہے اسپیشل بچے ہیں، بس یہ ہے کہ ان کے لیے جو ان کا مرض ہے، جیسے کہ ان کو ٹیمپریچر ہوا ہے، جیسا کہ ان کو کولڈ ہو رہا ہے، جیسے کہ وہ ان کو کانسٹیپیشن ہو گئی ہے، اس کے مطابق تو آپ دوائی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، یہ نہیں ہے۔ بچے نارمل ہو جائیں گے وہ چیز نہیں ہو نہیں، سکتی، بالکل نہیں۔ لیکن جو روٹین کی جو جو بیماریاں ہیں بیماریاں وہ ہم صحیح کر سکتے ہیں، وہ ایلوپیتھ والے بھی اور ہومیوپیتھ والے بھی۔ صحیح، تو پراپر اگر ٹھیک نہ ہو تو کچھ زندگی کی طرف کچھ بہتری، ان کی کچھ ہاں، امپروومنٹ آ جائے، تھوڑی سی یہ بہتری آتی طریقہ ہے، کار ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ بعض بچے تو ایسے بھی ہیں جن کی فیزیوتھراپی ہوتی ہے، ماشاءاللہ وہ اپنے ہاتھ سے چیز پکڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہومیوپیتھک میں علاج نہیں ادویات کے ہوتا ہے ذریعے؟ جی، میڈیسن میں میڈیسن بھی دی جاتی ہے، ساتھ فیزیوتھراپی بھی ہوتا ہے۔ میڈیسن دی تھی، ٹیمپریچر کم ہو گیا، اگر ان کو کولڈ ہو رہا ہے تو اس کے مطابق اس کو وہ بھی صحیح ہو گیا، چھینک کے بچہ مار رہا تھا، اس کی آپ نے دوائی دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ساتھ ساتھ جو بونز ان کی جو ایسے مڑی ہوئی ہوتی ہیں،
اس کے لیے فزیوتھراپی کی بھی ضرورت ہوتی ہے. بالکل بالکل. تو اس سے بھی الحمدللہ وہ سب صحیح ہو رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا ہومیوپیتھک ادویات کا جب استعمال کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹس تو کیا ان کو سختی سے اسٹرکٹلی فالو کرنا چاہیے کہ کوئی پرہیز بھی ان کو فالو کرنا ہے, کچھ کھانے سے پرہیز یا کچھ اس طرح کی آپ کنڈیشنز بتاتے ہیں ان کو؟ جی ہاں, ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جیسے بعض پیشنٹ آتے ہیں جیسے ان کے جوائنٹس میں پین ہو رہا ہے, چلنے میں سیڑھی چڑھنے سے درد ہو رہا ہے, تو ہم ان کو یہی بولتے ہیں کہ آپ دیکھیں کھانے پینے میں یہ گوشت نہیں کھائیں, چکن کھائیں زیادہ تر, اور فش کھائیں, اور سبزیوں کا استعمال کریں, وٹامن سی زیادہ یوز کریں, پانی کا استعمال زیادہ کریں. یہ تو ان کو ہم پریکاشنز بتاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ میڈیسن کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. پھر جب پیشنٹ آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ آپ نے میڈیسن تو کھائی لیکن آپ نے احتیاط بھی کی کہ نہیں کی, کہ بس وہ ساتھ ساتھ وہ بھی چل رہا ہے. تو پھر بعض پیشنٹ تو کہتے ہیں کہ جی احتیاط کی اور ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے. تو ادویات کے ساتھ ساتھ احتیاط کرنا بھی بہت ضروری ہے, اسٹرکٹلی اس کو فالو کرنا. اچھا ٹونسلس کے بغیر آپریشن اس میں علاج ہے ہومیوپیتھک میں, اس کا طریقہ علاج ممکن ہے؟ بالکل بالکل ممکن ہے. اور ماشاءاللہ بہت پیشنٹ ایسے بھی آتے ہیں جن کے اتنے بڑے بڑے سویل ہوئے ہوتے ہیں ٹونسل, اور کافی تکلیف ہوتی ہے, بات بھی نہیں کر پا رہے ہوتے, لیکن الحمدللہ اتنی اچھی میڈیسن ہے جو ہم لوگ دیتے ہیں ان کو. اور جو ان کو پہلے ٹیمپریچر ہوتا ہے اور ظاہر سوزش ہو رہی ہوتی ہے اس کی پہلے ہم دوائی دیتے ہیں. کتنے دن کا کورس ہوتا ہے, کتنے دن بعد اثر آتا ہے, اور کون یعنی سی ادویات ہوتی جو ہیں؟ ایکیوٹ جن کو پین اور ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ تو الحمدللہ 3-4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. لیکن پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یہ دوائی آپ جاری رکھیں اور ہر 15 دن بعد آئیں, لیکن ساتھ میں کھٹی چیز نہیں کھانی, ٹھنڈا پانی نہیں پینا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں وہ پریکاشن میں ہم بتاتے ہیں. اور ساتھ ساتھ آپ میڈیسن بھی کھائیں جو ہم بتا رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ ہمیں دکھاتے بھی رہیے. یہ ہے. اچھا جلدی امراض جو ہوتی ہیں اس کا بیسکلی کیا ہومیوپیتھک میں ایسی کون سی ادویات ہیں جو ان کے علاج کے لیے, اور کون کون سی بیماریوں کا علاج ممکن ہے؟ دیکھیں اسکن کی بیماریوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے آج مین کون کون سی ڈیزیز کو آپ کور کر سکتے ہیں؟ جیسے برس ہوتی ہے, یہ والی جو سفید رنگ کی جو چہرے پہ آ جاتی ہے, لیکن ہم ان کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں ابھی تک اس کا کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری دوائی کھائیے تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا. بس یہ ہے کہ ہم آپ کو اس کے لیے جیسے لوشن وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی درد ہے تو اس کے لیے دوائی دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو جیسے ہوتا ہے نا ارٹیکیریا ہوتا ہے, خارش ہو رہی ہوتی ہے, ریڈ سپاٹس پڑ جاتے ہیں, اس کی دوائی ہے. اور اس کے ساتھ ان کو صفائی کا بھی بتایا جاتا ہے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ریشمی کپڑا نہیں پہنیے, کھانے میں یہ گرم چیزوں کا استعمال نہیں زیادہ کریں, صفائی کا خیال رکھیں, اور باقی جو ہماری میڈیسن ہے جلدی امراض کے لیے وہ سب سے بیسٹ ہے, اس کو باقاعدگی سے باقاعدگی سے استعمال کریں. صحیح ہے. اس کا رزلٹ کتنے ٹائم بعد, وہ بھی ٹائم لیتی وہ ہیں بھی چیزیں دیکھیں کہ جو جلدی بیماری ہوتی ہے اسکن والی, اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جیسے سر میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈینڈرف ہو جاتا ہے, خشکی ہو جاتی ہے, بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے سر میں یہ تو صحیح نہیں ہو رہا, تو اس میں بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ صبر سے کام لیجئے, اور جو ہم آپ کو میڈیسن دے رہے ہیں وہ بھی آپ کھائیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ انٹرنلی جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کھانے پینے کے لیے دودھ کا استعمال تو بہت ہی ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کہتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں نہیں کھائیں وہ نہیں کھائیں, تو وہ بھی بہت ضروری ہیں. اور الحمدللہ جو ہم دوائیاں دیتے ہیں اس سے اور بھی فائدہ ہوتا ہے. اچھا آپ نے ڈینڈرف کا بتایا, تو ہیئر فالنگ آج کل بہت زیادہ کامن ہے, جی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, بہت. تو کیا اس میں ہیئر فالنگ کا کوئی علاج ہے, کوئی ایسا ٹریٹمنٹ ہے؟ کیونکہ بہت مہنگے ٹریٹمنٹس آج کل مارکیٹ میں ہیں اویلیبل, لیکن جو لوگ اوبویسلی افورڈ نہیں کر سکتے, تو کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ جس سے اس آپ میں کا ہیئر ہمارا فال رکے؟ ہومیوپیتھ کا ماشاءاللہ تیل بہت اچھا ہے, آرنی کا, یہ آپ مستقل لگائیے, ہفتے میں تقریباً 2 یا 3 دفعہ لگا کے اپنا سر واش کریں آپ, تو آپ خود دیکھیے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم آپ کو آئرن کی میڈیسن بتا رہے ہیں, جو اچھی وٹامن سی کی بات کر رہے ہیں, جب وہ بھی ساتھ ہوگا, یہ نہیں کہ صرف آپ ایکسٹرنلی کرتے رہیں اور انٹرنلی آپ کمزور ہیں, تو اس طرح تو نہیں صحیح ہوتا ہے. میں تو بچیاں آتی ہیں بہت کہتی ہیں دیکھیے ہمارے چہرے پر ایسے, میں کہتی ہوں بیٹا آپ میڈیسن لے جائیے, آپ لگانے کی بھی لے جائیں, لیکن جب تک آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہوگی آپ صحیح نہیں ہو سکتی. آپ کو اس وقت دودھ کی بہت ضرورت ہے, پانی کی بہت ضرورت ہے, اور اچھی غذا کی, اور گھر کا کھاؤ, تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کرو. اسکن ڈیزیز میں تو تلی ہوئی چیزیں بالکل بھی نہیں کھانی چاہیے. بالکل بالکل, آئلی چیزوں سے اگر آپ کی اسکن آئلی ہے تو آپ کو پمپلس وہ ساری بالکل پرابلمس رہیں گی. بالکل. اچھا تیل کا آپ نے ذکر کیا, تو تیل بیسکلی کس چیزوں سے بنا ہوا ہوتا ہے جو آپ لوگ ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ
किस चीज़ का तेल होता है जो हेयर फॉल के लिए, होम्योपैथिक तेल की जो आप बात कर रही हैं? उसमें हमारी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो कि बालों के लिए होती है, जैसे विटामिन ए जड़ी एंड डी। बूटियों से? जी, जड़ी बूटियाँ ही होती हैं जिसमें विटामिन ए और डी ज़्यादा पाया जाता है। तो उसमें ये होता है कि हम उसको तेल में कन्वर्ट कर लेते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। और वही अद्वियात की शक्ल में भी दिया जाता है? हाँ, अद्वियात की शक्ल में भी दिया जाता है, लेकिन चूंकि बालों के लिए इसलिए है कि ज़ाहिर है बालों में इतना डैंड्रफ हुआ हुआ है, जब वो बाल में लगेगा जाके तो जब भी तो सही होगा। खाने की अलग है और लगाने का अलग। इंटरनली भी है और एक्सटर्नली भी, एक्सटर्नली ताकि भी। प्रॉपर उसका रिजल्ट आ जाए। जी। अच्छा डॉक्टर फरा, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा हेयर फॉल बढ़ चुका है और बहुत सारे महंगे ट्रीटमेंट्स मार्केट में आ गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो ट्रीटमेंट्स। तो होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है कि जिससे हेयर फॉल को कम किया जा सके? आप क्या रिकमेंड करती हैं? बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं हमारे पास जिनके ज़रा, लड़कियां तो बहुत ज़्यादा घबराती हैं कि हमारे बाल क्यों गिर रहे हैं, और मैं तो उनको समझाती हूँ कि देखें, अगर एक बाल गिरा तो उसकी जगह 10 बाल आते हैं। आप परेशान नहीं हो, लेकिन आप ये है कि पहले तो अपनी अच्छी डाइट करो, लेकिन उसके साथ साथ हमारा बहुत अच्छा ऑयल है जो कि बालों की नशोनुमा के लिए बहुत अच्छा है, आर्नी का। तो उसमें हमारी ये होती है कि जड़ी बूटियाँ हम लोगों की होम्योपैथ की जो होती है बहुत शानदार, जो कि डैंड्रफ को ख़त्म करती है, वो उसके अंदर होती हैं। और भी बहुत सारे ऐसे जो विटामिन ए एंड डी जो होता है वो भी उसमें काफ़ी चीज़ें तो शामिल वो होते हैं। ऑयल डैंड्रफ के लिए होता है या हाँ। वो ऑल इन वन होता है हेयर नहीं, फॉल का? उसमें सब चीज़ें होती हैं। डैंड्रफ बालों के हर मसले का हर इलाज उस मसले तेल का, में होता जी, है? हर मसले का हल है उसमें। तो आप वो तेल लगाइए, बहुत गुड रिजल्ट है उसके। और उसके बाद साथ साथ ये भी कहा जाता है कि भाई, हम तो ये समझाते हैं कि हम आपको मेडिसिन ज़रूर देंगे, लेकिन उसके लिए ये कि आपको अपनी डाइट भी अच्छी रखनी है। आप अपनी डाइट अच्छी रखें, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और खाने पीने में सब्जियों का, जैसे आजकल आपको पता है कितनी अच्छी अच्छी सब्जियां आई हुई हैं, आप गाजर का जूस पिएं, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा, आपकी स्किन भी ग्लोइंग करने लगेगी, आपके जो हेयर फॉल का जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हेयर फॉल के लिए ऑयल के साथ कुछ मेडिसिन भी आप रिकमेंड करती हैं? जी, मेडिसिन भी होती है जो हम उनको देते हैं, कि ये है कि आपको सर में ऑयल ये लगाना है हफ्ते में 2 दफ़ा, और उसके साथ साथ ये मेडिसिन और अच्छी डाइट और अच्छा माहौल, कोई टेंशन नहीं लेनी, कोई ऐसे परेशानी वाली बात नहीं है, अपने आप को सही पुरसुकून रखो। चलें, ठीक हो गया। तो एक सवाल और मज़ीद आपसे करना चाहूँगी कि आजकल जैसे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल भी खाना नहीं खाते, कि वो बिल्कुल खाने से दूर भाग रहे होते हैं। उनके पेरेंट्स उन्हें खाना देते हैं तो वो बिल्कुल दूर भाग रहे होते हैं कि टॉफ़ीज़ खा ली, दैट्स इट। और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं। तो इसकी क्या वजूहात हैं, क्या डिफरेंस है, और फिर होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है? जी, बच्चों के तो इलाज बहुत ही माएँ पसंद करती हैं कि होम्योपैथ का ही हो, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी शिफा है। बात ये है कि बाज़ बच्चे जो जैसे आप कह रही हैं, एक बच्चा होता है, माँ परेशान होती है, आके कहती है कि जी ये तो खाना ही नहीं खाता, कुछ भी नहीं खाता। उसकी भी कोई ना कोई वजह है, बच्चा अंदरूनी तौर पर कमज़ोर है, ठीक है? उसकी डाइट अच्छी होने ना होने की वजह ही यही है कि माँ ने उसका ख़याल नहीं किया। अब उसको ये होता है कि उसके हम टेस्ट वगैरह करवाते हैं, अगर खुदा ना खासा कोई ये भी होता है कि बच्चे का जिगर कमज़ोर है, बच्चे के अंदर खून की कमी है, वो एनीमिक हो चुका है, तो फिर हम उसको उसके मुताबिक डाइट देते हैं और उसको बताते हैं कि इनको क्या देना है, किस तरह दूध देना है, किस तरह रोटी देनी है, और साथ ही साथ हम अपने मेडिसिन भी देते हैं। और हम पूरा जब मेडिसिन उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, अब उसकी रिपोर्ट जो है अच्छी आई है, क्योंकि हमने जो उसको मेडिसिन दी उसमें उसका खून का लेवल सही हुआ है। जब वो सही हुआ है तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसको भूख भी लगने लगी है। अब एक वो बच्चा जो इतना खाता है कि उसको जितना माँ कहती है कि भाई मैंने तो अभी तो तुम्हें दिया था, नहीं मुझे भूख लग रही है। अच्छा, कुछ कहते भी हैं कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है, ऐसा भी कहते हैं कि उसके पेट में कीड़े हैं, हाँ, शायद इसलिए वो ज़्यादा खा रहा है। तो क्या ये सच होता है? 100%, क्योंकि हमारे बच्चों के पेट में मुख्तलिफ किस्म के कीड़े होते हैं, जैसे हुक वॉर्म्स हैं, रिंग वॉर्म्स हैं, ये ऐसे होते हैं। कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो आंतों के साथ चिपके हुए होते हैं। तो हमें उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी दवाई है जो कि हम देते हैं, जिससे कीड़े ख़त्म होते हैं। और जब रीज़न भी यही होता है ओवर जी ईटिंग का? जी यही होता है, क्योंकि वो जो खाते हैं वो तो वही खा रहे होते हैं, और माँ समझ रही होती है। एक वो बच्चा जो कि जिसको माँ इतना खिलाना चाहती है, लेकिन वो अंदरूनी तौर पर कमज़ोर है, और ये वो बच्चा इसके अंदर क्या वो जो आ रहा है वो कीड़े खा रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको भी बहुत अच्छी दवाई देते हैं जिससे कीड़े ख़त्म हो जाते हैं, तो बेहतरी आ जाती है। बेहतरी आ जाती है। ठीक है डॉक्टर फरा,
لاسٹ کوشچن ڈاکٹر فرا، پروگرام کا وقت کافی شارٹ ہے ہمارے پاس، تو ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی آپ سے کہ پاکستان کے اندر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بننے کے کیا مواقع ہیں؟ کس طریقے سے ایک نیو جنریشن جو ہے اگر وہ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹر، تو آپ ان کو پلیز اگر بتانا چاہیں کہ کس طریقے سے کیا اسٹڈیز ہوتی ہیں، کون سے کالجز ہیں، تو کس طریقے سے وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بن سکتے ہیں اور اس کی کیا اسکوپ ہے؟ جی جی، اب نیو جنریشن ہے ان کو تو میں یہی کہوں گی کہ آپ اپنی پہلے تعلیم اچھی رکھیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میٹرک پاس کو لے لیتے تھے، تو لیکن اب یہ ہمارا بن گیا ہے الحمدللہ اسلام آباد سے کہ بھئی نہیں، اب ایف ایس سی پاس جو ہوں گے لوگ ان کو انٹر پاس لوگوں کو لیا جائے گا. اور ہمارے کراچی میں تو ماشاءاللہ ہر مطلب اس میں کالج ہیں، ناظم آباد میں، ملیر میں بھی ہے، اور نرسری پہ بھی، ہر جگہ کالج ہیں، بہت شاندار کالج ہیں جہاں پر لڑکیوں کی تعلیم پر بہت ٹھیک اچھا. ہے، اور اسی کے اندر ہاسپٹل ہیں جہاں لڑکیاں جب پڑھ لیتی ہیں پھر ان کو ہاسپٹل میں کس طرح پیشنٹ دیکھنا ہوتا ہے وہ بھی صحیح. سب ہے. تو چلیں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے. میں یہی کہوں گی بچیوں سے کہ اسکوپ اچھی ہے، مینس جی کہ اچھی جانا چاہیے تعلیم، اگر جانا جی چاہتے ہیں تو. بالکل جی بالکل. ٹھیک ہے ڈاکٹر فرا، تھینک یو سو مچ شو میں آنے کے لیے اور اپنی انفارمیشن آپ نے شیئر کی. پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اینڈ شکریہ آپ تھینک کا. یو سو مچ. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پروگرام بہت پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ سے ہوگی ملاقات ایک نیو انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.